الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب الفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکہ سارا پیر کامل کامرارا رحمہ ناکہ سارا پیر کامل کامرارا رحمہ خاک پنجاب زندہ خاک پنجاب زندہ صبح میرے موت بندہ حمد و ثنا کے بعد میرے دائی واجب احترام دوستوں بزرگوں اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی یہ عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی دعائے پاک پروردگار کی بارگاہ میں کہ جتنے ہمارے دوست احباب ہماری مجلسوں ان محفلوں کا حصہ تھے آج وہ ہم میں نہیں اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جتنے بیمار ہیں ہمارے احباب اللہ ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں،
یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور آج کے اس دور میں ایک کام جو سب سے آسان ہو چکا ہے وہ ہے پیری مریدی۔ پیر بننا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ پیر، مرشد، ہادی، راہبر، رہنما کہتے کس کو ہے، اور مرید بننے کی جستجو کیا ہو، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں چند چیزیں بڑی معروف ہیں کہ جس انسان سے کوئی غیر فطری چیز ہمیں نظر آ جائے جو ہماری عقل سے باہر ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، جبکہ شریعت نے کچھ اور ہی رنگ عطا کیا۔ شریعت نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے اطاعت مصطفیٰ کی خوشبو کا رنگ نظر آئے، سمجھو کہ وہی ہادی ہے، وہی رہنما ہے۔ یہ شوخدہ بازیاں، یہ مختلف کرتب دکھانے ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے۔ کوئی بندہ ایک سگریٹ کے ساتھ اس نے 3 سگریٹ انگلی میں لگا کے کش لگا لیا تو ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے۔ 3 سگریٹ اکٹھے پی رہا ہے، اور وہ بھی سادے نہیں، چرس کے بھرے ہوئے پی رہا ہے۔ ہم نے سمجھا یہ بہت پہنچا ہوا ہے، اور راستے پر بیٹھ کر نجاست کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، استنجا کیا اس کو ہوش نہیں، استنجا نہیں کرتا، ویسے ہی کپڑے لٹکا لیے، پہن لیے تو ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جہنم کے قریب تو پہنچ جاتے ہیں مگر اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جس ہستی نے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلی تصوف کی کتاب فارسی میں کشف المحجوب لکھی، جن کا اسم علی بن عثمان اور جن کی معرفت داتا گنج بخش ہے۔ ایسی پاکیزہ ہستی کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں خاک پنجاب ہو زندہ ہو۔ فرمایا کہ داتا صاحب کے وجود نے پنجاب کی مٹی کو زندہ کر دیا ہے۔ داتا صاحب کے وجود نے پنجاب کی خاک کو زندہ کر دیا ہے، اور پنجاب ایسا روشن ہے جیسے صبح کے وقت میں سورج نکلتا ہے، اندھیرے دور اور ہر طرف کرنیں ہی کرنیں بکھر جاتی ہیں۔ فرمائے پنجاب کا جو شہر ہے داتا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسے ہی روشن ہوا ہے۔ گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جب راہبر کی تلاش کرو تو راہبر کیسا ہو، اور جب تم کسی راہبر کی تلاش میں ہو تو تمہاری نیت کیسی ہو۔ آج ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی شیخ کے مرید ہوں تو دنیا داری کے اعتبار سے 2 دنی 4، 4 دنی 8 راتوں رات ہو جائے۔ جس کی دعا سے آپ دولت میں امیر ہو جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ولی ہے، حالانکہ ایسا بالکل ممکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ جو بندہ
بچھڑی ہوئی مخلوق کو اپنے خالق سے ملا دے، وہ سب سے بڑا رہنما ہے۔ اصل مقصد تو ہے غیر تسکین شدہ دل کو تسکین ملنا، غیر مطمئن روح کو اطمینان کی دولت ملنا، یہ حقیقی تصوف ہے، حقیقی معرفت ہے۔ دولت کے اعتبار لگنا یہ انسان کو غیر اطمینانی اور غیر سکونی کی دنیا میں داخل کرتا ہے۔ ہمیشہ انسان ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دولت آ گئی، سنبھالوں کیسے، چوروں سے بچاؤں کیسے۔ ایک انسان فکر میں لگ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی معرفت کے خزانے مل جاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب اس کی معرفت کے خزانے مل جاتے ہیں پھر ہر خوف ہر غم تم سے دور ہو جاتا ہے، پھر دل سے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، دل سے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل اور آپ کی روح جو ہے وہ حقیقی محبت کو حاصل کر لیتی ہے۔ تو داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حقیقی تصوف اور حقیقی معرفت کے حوالے سے فرمایا ہے، بتایا ہے۔ آپ کی ولادت غزنی کے علاقے جلات میں ہوئی، پھر آپ جلات کے علاقے سے حجویر میں تشریف لے آئے، وہاں آپ نے پرورش فرمائی۔ عراق کا آپ نے سفر کیا شیخ کامل کی تلاش میں، شیخ کامل کی تلاش میں عراق کا سفر، اور عراق کی سرزمین بھی اللہ نے بڑی زرخیز سرزمین رکھی ہے۔ جتنے بھی اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں سارے کے سارے عراق کے اندر پوشیدہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ عراق کی سرزمین پہ موجود، اور شیخ یزدہ، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی، الحسنی والحسینی، آپ بھی بغداد عراق کے اندر موجود۔ شیخ الشیوخ سند الواصلین باقی باللہ عارف باللہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی عراق میں موجود، سرکار کی آل پاک بھی وہیں پر موجود، اور سرکار کی امت کے اولیاء پاک بھی وہیں پر موجود ہیں۔ آپ نے عراق کی سرزمین کا سفر فرمایا تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے شیخ الشیوخ ابو الفضل حضرت شیخ حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس انداز میں ملاقات ہوتی ہے؟ آپ عراق میں بغداد شریف میں دجلہ کے کنارے ایک جنگل کے اندر سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے دریا کے کنارے، اور دریائے دجلہ یہ بڑا، جیسے لاہور کا دریا راوی معروف ہے ویسے دجلہ بھی معروف ہے۔ راوی کے کنارے داتا کا ڈیرا ہے، دجلہ کے کنارے غوث اعظم کا ڈیرا ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دریا دجلہ کے کنارے حضرت جنید بغدادی نے اللہ کی عبادت کر کے مالک کو راضی کیا، حضرت سری شکتی نے اللہ کو راضی کیا، حضرت ابوبکر شبلی نے اللہ کو راضی کیا، بہت سارے اولیاء کرام ہیں۔ آپ کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے تو دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں محو ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس کو نہ دائیں کی خبر ہے نہ بائیں کی خبر ہے، نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے۔ ہماری تو نماز ہی بڑی جدا ہوتی ہے نا کہ ہم نماز یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کیا پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں، تو نماز میں یہ کر رہا تھا، تو نماز میں یہ کر رہا تھا۔ بندہ پوچھے تو نماز میں کیا کر رہا تھا؟ نماز ہی کی کیفیت میں ہم اوروں کی طرف دیکھتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ نماز تو وہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہے دنیا سے تعلق ختم ہو جائے، دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جائے۔ ایسی نماز نہ ہو کہ مجنون گزرے اور نماز توڑ دے تو میرے آگے سے گزر گیا۔ عموماً ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا، غلطی سے کوئی آگے سے گزر جائے تو ہم جناب اس کو پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔
کہ تو میرے آگے سے کیوں گزرا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو بے خودی میں تھا کہ مجھے خبر نہ ہوئی، میں تو کسی اور مگن میں تھا، کسی اور فکر میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، تو کسی اور کی یاد میں تھا، تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ تو یہ نماز تو نہیں ہے نا ہماری، تو ایک ہم فرض ادا کر رہے ہیں، محض ایک رسم ادا کر رہے ہیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کشف المعجوب کے اندر یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ سونی صورت والا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور میں دھوپ دیکھتا ہوں، اس کی بکریاں، اس کی بھیڑیں چل رہی ہے، اور ان کی جو رکھوالی ہے جنگل کا بھیڑیا کر رہا ہے۔ میں ان کے قریب گیا، ابھی فارغ ہوتے ہیں، دیکھوں تو صحیح، جب یہ فارغ ہوں تو میں بھی ان سے فیض یاب ہو جاؤں، ان سے ان کا تعارف پوچھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کو فرصت ملی تو مجھے کہتے ہیں علی بن عثمان کیا سوچ رہے ہو؟ پہلی ملاقات تھی، کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا، پہلی ملاقات تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرماتے ہیں علی بن عثمان کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ میرا نام جانتے ہیں تو میری اندر کی نیت اور سوال کو بھی جانتے ہیں۔ عرض کی کہ حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنگل کا بھیڑیا اور بکریوں کی رکھوالی یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تم اللہ کی رکھوالی میں اپنے آپ کو دے دیتے ہو تو اللہ تمہارے جانوروں کی رکھوالی پر بھیڑیا مقرر فرما دیتا ہے۔ میں کہ علی بن عثمان تمہیں ابھی بھی خبر نہ ہوئی، جو اس کا ہو جاتا ہے پوری مخلوق پھر اسی کی ہو جاتی ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی مخلوق تمہاری اتباع کرے گی، تمہاری تابعداری کرے گی۔ تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ میرے دل کو ان کی بات نے متاثر کیا، میں نے کہا یہی وہ ذات ہے جو مجھے زمین سے آسمان تک کا رابطہ کروا سکتی ہے، یہی وہ رات ہے، یہی وہ ذات ہے جو مجھے اپنے خالق و مالک کی اصل پہچان و معرفت دے سکتی ہے۔ تو میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کے حضور مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ تو حضرت شیخ ابو الفضل خواجہ حسن ختلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی بن عثمان تم میری بیعت کر کے کیا کرو گے؟ تم میری بیعت کر کے کیا کرو گے؟ تم غزنی کے جوان ہو، تاجر کے بیٹے ہو، سید زادے ہو، تمہارے پشت پر تو علی المرتضیٰ شیر خدا کا مکمل ہاتھ موجود ہے۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7ویں یا 8ویں پشت سے حضرت علی کے ساتھ ملتے ہیں۔ باپ کے اعتبار سے امام حسن پاک کی اولاد سے ہے، ماں کے اعتبار سے امام حسین پاک کی اولاد سے ہے۔ ماں جو ہے وہ حسین پاک کی اولاد سے ہے اور باپا جو ہے وہ حسن پاک کی اولاد سے ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سید ہوں، بغیر تربیت کے، بغیر کسی تراش خراش کے تو میں کامل ہوں۔ تو میں نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے میں بھی کسی کی تربیت پہ چلا جاؤں۔ سید ہمیشہ وہی سید بنتا ہے جو اپنے آباء و اجداد کی تربیت کے زیر اثر رہے۔ تو حضرت خواجہ ابو الفضل حسن ختلی فرماتے ہیں کہ تمہارے تو آباء و اجداد اتنے بڑے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کل قیامت کے دن انہی آباء و اجداد نے مجھ سے پوچھ لیا بتاؤ کہ جو ہم نے دین چھوڑا تھا، جن کے لیے کربلا کا دشت سجایا تھا، جن کے لیے بچوں کو ذبح کروایا تھا، علی بن عثمان اس دین کے لیے تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ عرض کی حضور میں تربیت، فرمایا کہ تربیت کے لیے تو پھر یہ لباس شاہانہ اتارنا پڑے گا۔ عرض کی حضور میں پہلے سے خیر بات کہہ چکا ہوں۔ تو حضرت ابو الفضل خواجہ حسن ختلی کی آپ نے بیعت کی۔ جب آپ نے بیعت کی، آپ مرید ہوئے، تو مرید ہوتے ہی خواجہ صاحب نے اپنے خرقہ خلافت جو ہے، خرقہ ولایت جو ہے وہ داتا علی حجویری کو پہنا دیا اور اپنے پیر و مرشد حضرت صریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ کی جو شجرہ
طریقت ہے نا، اس میں آپ کے پیر ہیں حضرت شیخ ابو الفضل حسن ختلی، ان کے آگے شیخ ہیں حضرت شیخ شریف، ان کے آگے شیخ ہیں حضرت خواجہ حضرت ابو بکر شبلی، ان کے آگے جو شیخ ہیں وہ حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی کے آگے شیخ حضرت سری سکتی، حضرت سری سکتی کے آگے شیخ حضرت داؤد طائی، حضرت داؤد طائی کے آگے شیخ ہیں حضرت حبیب عجمی، حضرت حبیب عجمی کے جو شیخ ہیں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یوں فیض یافتہ ہے، یوں فیض یافتہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کر لی، بیعت کرنے کے بعد جب آپ مرید ہوئے تو مرشد نے پوچھا بتاؤ بیٹے خواہش کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ کیسا ہونا چاہتا ہوں؟ آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی خواہش مرید کی، جو اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، جو اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ ہم سارے داتا صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ داتا صاحب کی ولایت کا کوئی انکار نہیں کرتا، سارے یہاں اقرار کرنے والے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اور ہماری زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کاملارا گنج بخشی ہے تیری مشہور، داتا کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اب داتا علی حجویری کے ہم سب ماننے والے ہیں، داتا کی چوکھٹ کے ہم سب دیوانے ہیں۔ جمعرات ہو یا جمعہ ہو، ہفتہ ہو یا اتوار ہو، سوموار ہو یا منگلوار ہو، بدھ ہو یا پھر جمعرات ہو، ہر دن ہر رات داتا کے دیوانے داتا کی چوکھٹ پر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے جیسے برسات کے موسم میں پتنگے بلب اور روشنی کے قریب آ جاتے ہیں، ایسے رش لگاتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ سے سب کچھ ملتا ہے، اللہ والے کی چوکھٹ سے سب کچھ، اللہ والے کی چوکھٹ سے سب کچھ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہیں آپ داتا صاحب، کیوں جاتے ہیں خواجہ صاحب، کیوں جاتے ہیں بابا صاحب، اولیاء کے در سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں قرآن نے بتایا ہے سب کچھ ملتا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا سب کچھ ملتا ہے۔ بھئی قرآن نے کہاں بتایا ہے؟ قرآن تو واضح الفاظ میں بتا رہا ہے، حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم ہے۔ کتنی روشن ہے، جس کے اندر ہر چیز کا واضح بیان ہے، حق کھول کے بیان کیا گیا ہے، باطل کی کھول کے نفی کی گئی ہے۔ قرآن نے کسی چیز دبنے والی چیز کو اٹھایا نہیں ہے، اس کو دبایا ہے، اٹھنے والی چیز کو دبایا نہیں ہے، اس کو اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح الفاظ میں انسان کو سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ کس کی قوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ کن کے نبی ہیں؟ بنی اسرائیل کی قوم کے نبی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، صاحب وحی بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے، کیا عرض کرتی ہے؟ اللہ کے نبی ہم نے محنت نہیں کرنی ہے، اللہ کے نبی ایک ایک کھانا کھا کے ہم تھک چکے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں۔ وَإِذْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ حَتَّىٰ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں اور اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ فرمایا اچھا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے مانگے، آپ اللہ سے لے کے دیں، آپ اللہ سے لے کے دیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو طور پر جا کر اللہ کی تجلیات کے مظہر بنتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کے پیغام اللہ تک لے کے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہتی ہے اے اللہ کے نبی ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں۔ کیا مانگنے آئے ہو؟ من بقلیہا وکسائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، اللہ سے ہمیں ساگ لے کے دو، اللہ سے ہمیں مسور کی دال لے کے دو، اللہ سے ہمیں پیاز لے کے دو، اللہ سے ہمیں لہسن لے کے دو،
اللہ سے ہمیں ککڑی لے کے دو. کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ اللہ سے لے کے دیں. کیوں؟ کہ آپ اللہ والے ہیں. آپ کون ہیں؟ اللہ والے ہیں. جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کی رد نہیں فرمائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے اے موسیٰ آپ نے دعا کی ہے اہبطوا مصرا، ان سے کہو کہ مصر میں اتر جائے، مصر کی سرزمین پہ چلا جائے. جب وہاں پر جائیں گے تو ہل زمین پہ چلائیں گے. ان کو ککڑی بھی دوں گا، ان کو ساگ بھی دوں گا، مسور کی دال بھی دوں گا، لہسن بھی دوں گا، پیاز بھی دوں گا. اے موسیٰ تیرے پاس تو چل کے آئے ہیں، تیرے در پہ سوالی بن کے آئے ہیں، کسی مال کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب یہ واپس جائے نامراد ہو کے نہ جائے بلکہ بامراد ہو کے جائیں. اللہ نے قرآن کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا. پھر قوم عیسیٰ کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آج ہمارا دل کرتا ہے گھر میں ہانڈی روٹی نہ پکائیں، آج ہمارا دل کرتا ہے گھر کے اندر چولہا نہ جلائیں. فرمایا پھر آج اللہ سے کہو نا جنت کا کھانا کھلا دے. آج اللہ سے کہو نا جنت کا کھانا کھلا دے. آج ہم وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، آج اللہ سے کہو وہ کھانا کھلا دے. فرمایا اچھا، میں جاؤ گھر کا کھانا پکا ہوا. یار اے اللہ کے نبی دل کرتا ہے آج گھر کا کھانا نہ کھائے، آج اللہ سے کہو جنت کا کھانا. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تو قوم نے کہا کہ اگر کھانا جنت سے آیا تو ہم اس دن کو عید کا دن کہیں گے. یہ عیسائی لوگ جو اتوار والے دن مناتے ہیں نا، جشن مناتے ہیں یا ایسٹر کا ڈے مناتے ہیں، عید کا دن، ان کے لیے یہی عید کا دن ہے. ان کے لیے یہی عید کا کھانا آیا تھا، اس کی قوم کو کھانا آیا تھا. اب تو ان کو کھانا نہیں ملتا ہے نا، اس وقت کھانا اترا تھا. تو حضرت اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں. آپ جب دعا کریں گے آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرمائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ مہربانی کر، اوپر سے کھانے کا دسترخوان نازل کر. تو رب ذوالجلال نے بھنے ہوئے گوشت، بھنے ہوئے تتر بٹیر، بھنی ہوئی مچھلیاں رب کائنات نے زمین پر نازل فرمائی. قوم نے کھائی اور پھر اسی دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عید کا دن بنا لیا. ارے قوم عیسیٰ پر جنت کا کھانا اترے تو وہ عید منائے، اور قوم محمد پر امت کا رکھوالا اترے تو امت 12 ربیع الاول کو عید مناتی ہے. قوم عیسیٰ کھانا کھا کر خوشی منا رہی ہے کہ رب نے ہم پر کھانا نازل کیا ہے، ان پر جنت کا کھانا اترتا ہے اور ہم پر جنت کا مالک نازل ہوا ہے. اگر وہ کھانا کھا کر خوش نصیب ہیں تو ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر خوش نصیب ہیں. انہوں نے کھانا کھایا، ظاہری تسکین کو حاصل کیا، اس کی لذت تھوڑا عرصہ رہی. ارے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، محشر تک اس کی لذت رہے گی. تو اللہ والوں کے پاس جانے سے اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ سب کچھ. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ نے کہا علی بن عثمان کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ عرض کی آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے جیسے؟ عرض کی جیسے آپ نے مالک کو راضی کیا ہے، اللہ آپ کے راضی ہے، ویسے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، ویسے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں صوف کا لباس پہننا پڑے گا. صوف جس میں ہم کہتے ہیں صوفی، ہر بندہ جس سے داڑھی رکھے ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہے. حالانکہ ہر بندہ صوفی نہیں ہوتا ہے، ہر بندہ صوفی، ہر بندہ صوفی. ہم نے لفظ مولوی کا بھی بڑا مذاق کیا. مولوی مذاق بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اور مولوی، لفظ مولوی کا معنی بھی اتنا آسان نہیں ہے.
کشف المحجوب پڑھ کے دیکھو داتا پیارے اجمیری کی کتاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی بننا کوئی آسان کام نہیں۔ صوفی بننے کے لیے ابوبکر صدیق جیسا ایمان ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں صوفی بننے کے لیے غیرت صدیق کا اندر آنا ضروری ہے کہ جب صدیق اکبر کے دل میں جب یار محمد کی محبت آئی، ہر غیر کی محبت دل سے نکل گئی۔ فرمایا کہ صوفی تو وہ تھا کہ جس نے سب کچھ یار کی محبت میں قربان کر دیا، اور ایک گدڑی پہن کر لباس، ایک کمبل پہن کر لباس نبی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آقا پوچھتے بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل یار کی محبت کا نقش اور آئینہ ہو جائے۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر سے یار کی محبت ہو۔ یار کا وفادار ہونا چاہیے، غدار نہیں ہونا چاہیے۔ دل کے اندر یار مدینے والے کی محبت بھی ہے، انگریز کا تماشا بھی ہے۔ دل میں ہم کہتے ہیں جو ہونا دل میں ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی، دل کے اندر تو نعرہ لگاتے ہیں، چہرہ ہمارا عشق مصطفیٰ والا نہیں ہوتا۔ چہرہ ہمارا عشق مصطفیٰ والا، کردار ہمارا عشق مصطفیٰ والا، کاروبار ہمارا عشق مصطفیٰ والا، لین دین ہمارا عشق مصطفیٰ والا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق عشق مصطفیٰ والا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہی مومن کہلانے کے لیے کافی ہے، روزہ رکھنا ہی مومن کہلانے کے لیے کافی ہے، حج کرنا ہی مومن کہلانے کے لیے کافی ہے، زکوٰۃ دینا ہی مومن کہلانے کے لیے کافی ہے۔ نا یہ تو ظاہری عبادات ہے۔ اصل جو مومن بننے کی نشانی ہے وہ یہ کہ تیرے ظاہر بھی محبت مصطفیٰ کا آئینہ ہو، تیرے باہر بھی ذات مصطفیٰ کی تصویر ہو، پھر تو مومن کہلاتا ہے۔ مومن نماز پڑھنا کافی نہیں، موٹی موٹی تسبیحاں پڑھ کے پھیر دیا، اللہ اللہ کر دے، یہ مومن ہونے واسطے کافی نہیں، یہ مومن ہونے واسطے کافی نہیں۔ ایک تے پتہ نہ چلے کہ مومن کیڑا ہے تو منافق کیڑا ہے۔ ایک تو میرے نبی نے نشانی بتائی ہے نا، آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مومن ہی ہوگا، جو تسبیحاں پھیر رہا ہو وہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ مومن ہی ہوگا، جو زکوٰۃ دے رہا ہو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مومن ہی ہوگا، لمبی لمبی قراتیں کر رہا ہو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مومن ہی ہوگا۔ یا رسول اللہ مومن کون ہوگا؟ فرمایا کہ میرے علی کا ذکر کر دینا، میرے علی کا نام لے لینا، میرے علی کا ذکر کرنا، جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح خوش ہو جائے اور کھل جائے سمجھنا کہ مومن بیٹھا ہے، جس کا چہرہ بجھ جائے سمجھنا منافق بیٹھا ہے۔ تو آج ہمارے اندر کیا وصف پیدا ہو گئے؟ ظاہری اعتبار سے بڑی بڑی کرتے ہیں، اندر کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی بننے کے لیے تمہیں عشق صدیق کی ضرورت ہے، عشق صدیق کی۔ فرمایا جن کے اندر بھی مصطفیٰ کی تصویر تھی، باہر بھی مصطفیٰ کی تصویر تھی، عشق اتنا مضبوط اور اعلیٰ تھا تصوف اور صوفیہ کے اندر۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی صوفیانہ طبیعت کو اللہ نے کیسا پسند کیا۔ آپ کو سرکار نے انگوٹھی عطا فرمائی، اے صدیق اکبر اس انگوٹھی پر اللہ لکھوا کے لاؤ۔ آپ نے نقاش سے کہا اس پہ اللہ بھی لکھو اور محمد الرسول اللہ بھی لکھو۔ نقاش اللہ بھی لکھ دیا، محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیا۔ آپ انگوٹھی لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، کملی والے کو انگوٹھی پیش کرتے ہیں۔ جب انگوٹھی پیش کی تو سرکار نے دیکھا تو مسکرائے، فرمایا ابو بکر آپ نے ہمارے حکم سے زیادتی کیوں کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ میرا نام کیوں لکھوایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ محب کو محبوب سے جدا کر دو، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ محب کو محبوب سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا اللہ لکھواؤ، میری محبت ہی کے ساتھ محمد بھی ہو تو پھر انگوٹھی سج جاتی ہے، اور جس دل میں اللہ کے ساتھ محبت محمد کی ذات نہیں ہوتی وہ دل بیکار مردہ ہو جاتے ہیں، اور جن دلوں کے اندر اللہ کے ساتھ محبت محمد کی ذات ہوتی ہے وہ دل روشن و منور ہو جاتے ہیں، وہ دل روشن و منور ہو جاتے ہیں۔ زمین تو بڑی ہو، دانا بھی اس میں ڈالا ہو، مگر وہ کھیتی نہ اگائے تو وہ زمین مردہ ہوتی ہے کہ زندہ ہوتی ہے؟
بتو بولو بولو کیوں؟ دانا بھی ڈالا گیا پھر بھی اس سے کھیتی نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمین نے اس دانے کی قوت کو قبول نہیں کیا ہے، اور جس کا دل محمد کی محبت کی قوت کو قبول نہ کرے وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے، اللہ اس میں اللہ بھی ٹھیک، میرا نام بھی ٹھیک، اپنا نام کیوں لکھوایا ہے؟ اپنا نام کیوں لکھوایا ہے؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے آنکھوں کو نیچے کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے میرے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، پھر میرے صدیق کو بھی میرا سلام کہنا، جن کو رب سلام بھیجے اس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب سے کہہ دو جیسے صدیق کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ محب و محبوب کا نام جدا ہو جائے، ویسے میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ محمد کے نام کے ساتھ اس کی یار صدیق کا نام جدا ہو جائے۔ فرمایا کہ محبوب تیرے اور میرے نام کو دنیا کے نقاش نے لکھا ہے، تیرے اور میرے نام کو دنیا کے نقاش نے لکھا ہے، لیکن صدیق اکبر کے نام کو خود جبریل امین نے لکھا ہے، خود جبریل امین نے لکھا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صوفی اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں محمد کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صوفی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان کی شان پر، داتا صاحب نے بڑا لمبا چوڑا باب لکھا ہے، بہت وسیع اس پر جو ہے نا باب لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب صوفیوں کے سردار جو ہیں وہ صدیق اکبر ہے، سب صوفیوں کے سردار جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور داتا جی حجویری گنج بخش فیض عالم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تصوف کے اندر اگر کسی کو اپنا راہبر بنایا ہے تو شیخ جنید بغدادی کو بنایا ہے، کیونکہ جنید بغدادی کا تصوف سیدنا صدیق اکبر کے تصوف کا آئینہ دار ہے، آئینہ دار ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان کی تصوف کو اپنایا تو پھر مکان کیا ملتا ہے؟ پھر مکان کیا ملتا ہے؟ مسجد بنائی لاہور میں، کہاں بنائی؟ کہاں بنائی؟ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ یار لاہور دے نہ تو ڈرتے پہ ہو، آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ لاہور والوں خوشبخت ہو، خوشبخت ہو کہ یہاں پر رہنے والے ہو، اور اسی سرزمین پر میرے داتا نے مکہ بھی دکھایا ہے، آنے والوں کو مدینہ بھی دکھایا ہے۔ لاہوریوں پر بڑی خاص رحمت و عنایت ہے۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی نا، محراب بن گیا، مسجد بن گئی، تو لاہوریوں نے فتویٰ لگا دیا۔ ہم جو ہے نا لاہوری فتویٰ لگانے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، بات سوچتے سمجھتے بعد میں فتویٰ پہلے ڈال دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ چھتی فتویٰ لا دے، اور بندہ ہے جی کھڑا سے کیوں کھڑا ہے غلط ہے جی، نماز پڑھتا ہے پھر کیوں پڑھ رہے پھر؟ فتوے لگانے کے ہم ماہر ہو، فتویٰ لگا دیا۔ داتا صاحب کو خبر ہو گئی کہ میری جو بنائی ہوئی مسجد ہے اس کے محراب پہ فتویٰ لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے فتویٰ لگانے والے ہیں عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھوا کے، سب نے نماز پیچھے پڑھی۔ فرمایا کہ تم لوگ تو جب نماز پڑھتے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے دیوار ہوتی ہے، محراب ہوتا ہے، جنگل ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، بستی ہوتی ہے، علاقہ ہوتا ہے۔ علی بن عثمان جب نماز پڑھتا ہے تو سامنے رخ یار بھی ہوتا ہے، کعبے کا دیوار بھی ہوتا ہے۔ وہاں تمہاری نگاہیں اس بار کو دیکھتی ہیں، ہماری نگاہیں اروار کو دیکھتی ہیں۔ تمہاری نگاہوں کا عالم یہ ہے کہ تم صرف دیوار کے چونے تک نگاہ رکھ سکتے ہو، اس کے پیچھے پلستر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور داتا کی نگاہ کا عالم یہ ہے بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، نگاہیں عرش عظیم پر ہوتی ہے۔ سب کو بلا لیا، نماز پڑھائی۔ یہ تصوف اور یہ صوفیانہ مزاج ہے۔ نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا،
جب سلام پھیرا تو رخ آپ کا کعبے کی جانب تھا. آپ نے مقتدیوں سے فرمایا سامنے دیکھو، سامنے دیکھو. جب سب نے سامنے دیکھا عین محراب کے سامنے بیت اللہ شریف نظر آ گیا، کعبۃ اللہ نظر آ گیا. فرمایا کہ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے جنہوں نے دل کے اندر یار کے چہرے کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہو، اللہ ان کی نگاہوں سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے. یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفیانہ مثال. ہندوؤں کی بارات آتی ہے، ہندوؤں کی بارات راستہ بھول جاتی ہے. جنگل کے علاقے تھے، کہتے ہیں یہ درویش بیٹھا ہے، اس سے راستہ پوچھو، یہ راستہ بتا دے گا. اور ایسے ہی مرد کلندر راستہ بتاتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے ماہر تھے، علم تفسیر کے ماہر. قرآن کی تفسیر کمال آپ کرتے تھے، حدیث کا بیان کمال انداز میں کیا کہ 54 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھا. کتنے علوم پر؟ 54 علوم پر آپ کو یہ دسترس حاصل تھی علوم کے اوپر. تو برات آئی نا، برات، ہندو کہنے لگے یہ بابا بیٹھا ہے، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے راستہ بتا دے گا. داتا صاحب کے پاس گئے، اسی رستہ پہنچ گئے. کدھر جانا سی؟ اپنے پنڈ جانا. میں اپنے پنڈ جی اپنے پنڈ جانا. میں سانو تو ایک کوئی پنڈ دا راہ آندا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں ہمیں تو اپنے ایک ہی کوئی پنڈ دا نہ آندا ہے. آج کی سونیا کسے پنڈ دا رستہ تے دس چھڈو. آپ فرماتے ہیں وہ سامنے دیکھو، جدھر آپ کو اشارہ تھا دیکھنے والوں نے دیکھا تو سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا. سامنے گنبد خضرا کی کہکشائیں، نوری نوری معطر ہوائیں اور فضائیں. ہندو کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کے نبی کا روضہ ہے. فرمایا جس گاؤں کا ہمیں پتہ ہے ہم تو وہی گاؤں بتائیں گے نا. جس شہر کی ہمیں خبر ہے اسی شہر کا پتہ بتائیں گے. ہندو کہتے ہیں جو لاہور میں بیٹھ کر مدینہ دکھا سکتا ہے وہ دنیا سے لے کر جنت میں بھی لے جا سکتا ہے. تو داتا علی حجویری کے ہم سب ماننے والے ہیں. عرس پاک آ رہا ہے، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 3 دن آپ کے عرس پاک کے ہیں. قریب 10 سال آپ کو ہو گئے، 10 صدیاں بیت گئی. داتا علی حجویری کو وصال فرمائے. کتنی صدیاں؟ 10 صدیاں بیت گئی. اور میرے داتا کا جو اسم پاک ہے، جو ذکر پاک ہے، وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. وہ کام بڑے بڑے لوگوں نے ٹل لگایا، زور لگایا، داتا لفظ پہ اعتراض اٹھایا، داتا کی شان پہ اعتراض اٹھایا. لیکن میرے مالک نے بھی قرآن میں اعلان فرمایا کہ تم اس کے ذکر کو روکو گے، میں اس کے ذکر کو اور بڑھاتا جاؤں گا. کہا کہ قرآن میں کہا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یہ مجھے یاد کرتے رہے تم ان کو یاد کرو گے. داتا صاحب کے ماننے والے ہیں ہم. داتا صاحب نے ساری زندگی چرس نہیں پی. داتا صاحب نے ساری زندگی ڈھول نہیں بجائے. داتا صاحب نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی. داتا صاحب نے ساری زندگی قرآن نہیں چھوڑا. جو نماز چھوڑنے والا ہو وہ مسجد نہیں بنایا کرتے. جو دل کی نماز پڑھانے والے ہوں وہ مسجد نہیں بناتے ہوتے. جو دل کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے مسجد کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولے بولو بولو. مسجد کی ضرورت تو ان کو ہوتی ہے جو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. وہ تو پکے حسین کے ماننے والے تھے نا، علی بن عثمان. اولاد جو تھے ان کو پتا تھا جس سجدے کی حفاظت میں ہمارے آباء و اجداد حسین پاک نے سر کٹایا ہے، ہم نے اسی سجدے کی فوقیت کو بڑھانا ہے. دل کی نماز والے داتا صاحب نہیں. اور داتا صاحب نے بتا دیا. داتا صاحب روحانی علمی اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے اولیاء کرام میں تاجدار ہے. کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دور میں اگر داتا علی حجویری ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا، میں ان کا مرید ہو جاتا. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جتنے داتا صاحب کے مشائخ ہیں میں نے ان سب کی وزارات پہ حاضری دی ہے.
سب سے فیض لیا ہے وقتاً فوقتاً جا کے۔ تو داتا صاحب سرتاج الاولیاء ہیں۔ داتا صاحب نہ تو ڈھول کے حامی، نہ بے وضو رہنے کے حامی، نہ نماز چھوڑنے کے حامی، نہ قرآن چھوڑنے کے حامی، اور نہ ہی بھنگڑے ڈالنے کے حامی۔ داتا صاحب تو وہ تھے کہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، ہمیشہ باوضو رہے، اور ایک وضو ختم ہوتا تھا فوراً دوسرا وضو کرتے تھے۔ اور اس کی پھر برکت کیا ہوئی کہ لاہور کے جو بادشاہ تھا اس نے تیل بند کروا دیا، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تیل بند کروا دیا اس نے۔ تو داتا صاحب کے بعد درویش ہے، حضور رات کو کام کرتے ہیں، چراغ کیسے جلائیں گے، تیل نہیں مل رہا، وہ جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں اسی پانی کو چراغوں میں ڈال دو، وہی روشن کر دے گا۔ داتا صاحب تو ایسے ولی کامل ہیں۔ تو ہم نے داتا پیا کا عرس کیسے منانا ہے؟ ڈھول بجا کے منانا ہے یا اللہ کا ذکر کر کے منانا ہے؟ بولو 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 بولو۔ چادر جب ہم چڑھانے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم چادر کا کپڑا داتا کے مزار چوکھٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے محلے میں اس کپڑے کا کوئی مستحق تو نہیں رہتا؟ کیا کسی کو ہمارے محلے علاقے میں لباس کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں داتا پیارے حجویری کی چوکھٹ پہ بڑی نیاز بندی کے ساتھ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، آپ داتا صاحب کا نام لے کر کسی ننگے کو لباس پہنا دو، داتا علی حجویری قیامت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ کیا ہم نے وہاں چادر نہیں چڑھائی تھی؟ آپ کی چادر چڑھانے کی قیمت ہم نے کسی ننگے کو لباس پہنایا۔ آپ وہاں پر نیاز لے کے جا رہے ہو، پہلے دیکھو ہمسایوں میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اس بھوکے کی بھوک کو مٹا دو، یقین کرو داتا علی حجویری بڑی راضی ہو جائیں گے۔ پیاسا تو نہیں ہے، اپنے محلے میں کسی پیاسے کو دودھ پلا دو، داتا علی حجویری بڑے راضی ہو جائیں گے۔ داتا علی حجویری یہ نہیں کہتے کہ میرے دربار پہ ہی آ کے تم بھنگڑا ڈال کے دودھ کا لنگر چڑھاؤ یا دیگے پکا کے یہاں تقسیم کرو، وہاں تو لنگر پہلے بے شمار ہوتا ہے، اپنے اپنے علاقوں کے اندر دیگے پکا کے کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ ایک دن ہی کیوں، آپ دن بنا لیں کہ ہمارے علاقے میں جتنے بھوکے پیاسے غریب لوگ ہیں، ہم ان کا داتا صاحب کا لنگر یوں جاری کرتے ہیں کہ ہم ان کا ایک وقت کا کھانا دیں گے، ہم 2 وقت کا کھانا دیں گے۔ یقین جانو اس دنیا کے اندر بھی تر جاؤ گے، آگے کی دنیا کے اندر بھی تر جاؤ گے۔ چرس پیتے ہوئے داتا کے پاس نہ جانا، بے وضو ہو کر داتا کے پاس نہ جانا، ڈھول کے تھاپ پر داتا کے پاس نہ جانا، یہی کام تمہارے جہنم کے حوالے تمہیں کر دیں گے۔ اگر باوضو ہو کر درود و سلام پڑھتے ذکر کرتے ہوئے اللہ کے ولی کے بارگاہ میں جاؤ گے اور جا کے کہو گے مالک جیسے ان کو تو نے بنایا ویسے ہمیں بھی بنا دے، جیسے ان پر راضی ہوا مالک ہم پر بھی راضی ہو جا، پھر دیکھنا کہ جیسے ہی واپس وہاں سے پلٹو گے آپ کے دل کی دنیا کہاں تک آپ کو لے جاتی ہے۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد ختم پاک ہوگا، غوث پاک کا بھی، داتا علی حجویری کا لنگر شریف بھی تیار ہے۔ اب